اللہ رب العزت نے انسانوں کی کامیابی اور کامرانی کے لیے ان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، اور ان نبیوں میں سے اللہ رب العزت نے امامت اور سرداری اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ کا الحاکمین نے انبیاء کے اوپر مختلف کتابیں بھی نازل فرمائی، جن کا تذکرہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں ملتا ہے۔ تورات، زبور، انجیل، اور اس کے علاوہ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور سب سے آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی۔ تو یہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے سرداری اور امامت قرآن مجید فرقان حمید کو عطا فرمائی۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ سابقہ شریعتوں میں، سابقہ دینوں میں اور الہامی کتابوں میں تغیر و تبدل پیدا کرتے رہے، اپنی خواہشات کے مطابق ان کے اہل علم دین کو بیچتے رہے، کلام اللہ کے اندر اپنی خواہشات کو شامل کرتے رہے، امیر زادوں کے لیے ان کی آرزوؤں کے مطابق دین جو ہے وہ بدلتا رہا۔ لیکن جب باری قرآن مجید فرقان حمید کی آئی تو اللہ کا الحاکمین نے یہ اعلان فرمایا، سورہ ہجر آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس ذکر کو، اس کلام کو ہم خود نازل کرنے والے ہیں، اور اس کی حفاظت بھی ہم خود ہی کرنے والے ہیں۔ اللہ کا الحاکمین نے قرآن مجید میں وہ نقشہ بھی کھینچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی حفاظت کو پہلے آسمانوں کے اوپر پیش کیا تو انہوں نے اس کی حفاظت سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں کے اوپر اس کی حفاظت کو معمور کرنا چاہا، انہوں نے بھی اس بارے گراہ کو، اس بوجھ کو اٹھانا اور اس کی حفاظت کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم اسے پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے، وہ پہاڑ جو بڑے بلند و بالا ہیں، جنہیں سر کرنا بڑا ہی دشوار اور بڑا مشکل ہوتا ہے، جن کے بارے میں اللہ کا الحاکمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ زمین اس کا زلزلہ ختم نہیں ہوتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور میخوں کے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ تو جس طرح ہم دیواروں کے اندر میخیں گاڑتے ہیں، کیل گاڑتے ہیں، تو تقریباً اس کا 90 یا 95% حصہ دیوار کے اندر ہوتا ہے، بمشکل 5% یا 4% اس سے باہر ہوتا ہے۔ تو اتنے بلند و بالا پہاڑ اندازہ لگائیں کہ زمین کے اندر کتنے فیصد ہیں اور اس سے اوپر کتنے ہیں، جن کے اندر سے اگر راستہ بنانا ہو تو کئی جانیں قربان کرنا پڑتی ہیں، بڑی ہیوی مشینری استعمال کرنا
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو ان پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ یہ خشیت الہی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، خاشعا متصدعا، اللہ کی ہیبت، اللہ کا ڈر اور اللہ کا جلال اس قدر ہے کہ یہ بلند و بالا اور بڑے مضبوط پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، کرچی کرچی ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا یہ کلام، اپنا قرآن، اپنا کلام جو ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود ہی لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ایسا نایاب کلام ہے، ایسا بہترین کلام ہے کہ اس کی ابتدا میں ہی سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں لا ریب فیہ، یہ قرآن مجید فرقان حمید، اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی شک شبے کی گنجائش ہے نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں بڑے بڑے عقل والے، بڑے بڑے علم والے، بہترین سے بہترین مصنف جب بھی کوئی کتاب لکھتا ہے تو لکھنے کے بعد اس کے اندر یہ جملہ ضرور لکھتا ہے کہ اس کا پڑھنے والا، اس کا قاری جب اسے پڑھے اور جہاں پہ اسے کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی نقص نظر آئے تو مجھے بتا دے تاکہ میں اس کمی کوتاہی کو دور کر دوں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی رہ سکتی ہی نہیں، کمی ہو سکتی ہی نہیں، کہ سب سے لا ریب کتاب ہے، بے نظیر اور بے مثال کتاب ہے۔ مشرکین مکہ جیسے دیکھیں آج ہمارے معاشرے کے اندر کہیں فرانس میں کلام اللہ کے خلاف جو ہے وہ ہرجہ سرائی کی جاتی ہے، کہیں ہالینڈ میں، کہیں امریکہ میں، کہیں سویڈن میں، ان کے بڑے آباء و اجداد بھی مشرکین مکہ وہ بھی کرتے رہے۔ انہوں نے کہا یہ کون سا نایاب کلام ہے، اس جیسا کلام تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو ہمارے جیسا کلام جیسا ہم بولتے ہیں ویسے کلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس میں کون سی چمبے کی بات ہے، اس میں کون سی حیرانی والی بات ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اچھا دیکھو قرآن مجید کے اندر 114 سورتیں ہیں، سب سے بڑی سورہ البقرہ، سب سے چھوٹی سورہ اخلاص، سورہ کوثر، سورہ فیل، سورہ لہب، سورہ قریش۔ فرمایا کہ کوئی ایک سورت ایسی سورت بنا کے دکھا دو، ایک سورت جس کے اندر مختصر سی 3 آیات، چھوٹے چھوٹے الفاظ، چھوٹے چھوٹے سے جملے، نہیں بنا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا، فرمایا اپنے اگلوں اور پچھلوں کو، جنوں انسانوں کو، سب کو جمع کر لو، اس جیسی کوئی ایک آیت بھی بنا کے دکھاؤ تو قیامت تک وہ اس چیلنج کو بھی پورا کر سکتے۔ تو حضرت جی وہ کہا کہ اس میں تو پریشانی والی بات نہیں، کیونکہ یہ پہلے دن سے جب سے اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو قرآن کے منکرین اس دن سے اس صفحہ ہستی کے اندر موجود تھے، قرآن کے گستاخ موجود تھے، قرآن کے خلاف نفرت اپنے دلوں میں رکھنے والے موجود تھے، لیکن اس قرآن سے جن لوگوں نے محبت کی، جن لوگوں نے اس سے اپنا تعلق مضبوط کیا، جن لوگوں نے اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ جو قومیں، جو امتیں، جو گروہ اور جماعتیں اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عروج عطا کر دے گا، اللہ انہیں عزتیں دے دے گا، اللہ انہیں برکتیں دے دے گا، اور جو امتیں اور لوگ، جو گروہ اور جماعتیں اس قرآن سے اپنا تعلق توڑ لیں گے، اس سے اپنا تعلق کمزور کر لیں گے، وَيَضَعُ بِهِ آخِرِينَ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنا دے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے۔ جب مکہ کے اندر مشاعرہ ہوتا تھا اور بڑے بڑے شعراء کی شاعری مکہ کی دیواروں کے اوپر جو ہے بیت اللہ کی دیواروں پہ آویزاں کی جاتی تھی،
ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ مشرکین مکہ، یہ گستاخان قرآن، یہ قرآن کی توہین کرنے والے، کلام اللہ کو جو ہے معمولی سمجھنے والے، اگر آپ اجازت دیں تو میں قرآن میں کوئی حصہ لکھ کے میں بھی جا کے عویزہ کروں، ذرا دیکھیں تو صحیح یہ کہتے کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ اب صحابی نے کون سی سورت لکھی؟ سورۃ الکوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب وہ جو ججز حضرات تھے اب سارے اشعار پڑھ رہے ہیں، سارے قصیدے پڑھ رہے ہیں، ساری غزلوں کو پڑھ رہے ہیں، اور اس ٹکڑے کو بھی جب وہ بار بار پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبانوں سے بھی حق نکلوایا اور ان سے تسلیم کروایا کہ یہ کلام تمہاری کلاموں جیسی نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے جو اللہ ساری کائنات کا شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے، جس کے ہاتھ کے اندر میرے اور آپ کی زندگی اور موت ہے۔ جس طرح وہ ذات لا ریب ہے اسی طرح اس کا کلام بھی لا ریب ہے۔ آخر انہوں نے جو تجزیہ کیا کیا لکھا؟ ما ھذا قول البشر۔ یہ ایسے مشرکین مکہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دہیہ کلبی سے سیکھتے ہیں یا اپنے پاس سے کلام بنا لیتے ہیں، یہ صرف ان کی بطور اعتراض باتیں ہیں، جبکہ ان کا دل تسلیم کرتا ہے ما ھذا قول البشر، یہ کلام کسی انسان کا ہو سکتا